ایک طرف تحریک انصاف میں مذاکرات کے معاملے پر کنفیوژن ہے تو دوسری طرف وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا سہیل آفریدی اسٹریٹ موومنٹ چلا رہے ہیں۔ انہوں نے پنجاب کا 3 روزہ دورہ کیا اور اب انہوں نے کراچی جانے کا اعلان کر دیا ہے، مگر وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا کے پنجاب کے دورے کے دوران اٹھنے والا تنازعہ مزید سنگین ہو گیا اور سہیل آفریدی نے وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز کو خط لکھ دیا ہے۔ ساتھ ہی دونوں طرف سے ایک دوسرے پر الزامات لگائے جا رہے ہیں۔ آج اس حوالے سے وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا نے کابینہ اجلاس سے خطاب بھی کیا ہے اور پنجاب حکومت کے رویے کو قابل مذمت قرار دیتے ہوئے اسے تشویشناک قرار دیا ہے، جبکہ آج اسپیکر پنجاب اسمبلی ملک احمد خان نے بھی میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے پنجاب اسمبلی میں پیش آنے والے واقعے کی تفصیلات بتائیں۔ اسپیکر پنجاب اسمبلی ملک احمد خان نے میڈیا سے بات کرتے ہوئے کہا کہ وزیر اعلیٰ ایسے لوگوں کو لے کر ایوان میں آئے جن کے نام بھی نہیں تھے اور کچھ لوگ 9 مئی کے مقدمات میں ملوث تھے اور سزا یافتہ بھی تھے۔ یہاں پر یہ کچھ ایسے افراد کو ساتھ لے کر آئے جن کی ہمارے پاس فہرست نہیں تھی اور جن کے پاس ID کارڈز بھی نہیں تھے۔ They wanted to enter the premises. تو سیکیورٹی سٹاف نے اس پہ ان کو اس ساری فیسیلیٹیشن کے باوجود روکا، وہاں سے وہ معاملہ ارک ہوا اور اس کے بعد پھر انہوں نے اس کی مین ہینڈلنگ شروع کر دی اور مین ہینڈلنگ کرنے کے بعد پھر اس کے اوپر ایک کیمپین سٹارٹ کر دی۔ ریڈیو پاکستان پشاور کی بلڈنگز، جن میں قلعہ بالا حصار کی بلڈنگز کے کنوکٹڈ لوگ ہیں جن کو وہ ساتھ لے کے پھر اب وہ کنوکٹڈ لوگ جو سرکاری املاک کو جلانے، جن کے اوپر چارجز ہوں اور ان کی کنوکشنز ہوئی ہوں، اور انسٹیڈ آف پٹنگ دیم ان جیل آپ ان کو ساتھ اپنے لے کر پنجاب اسمبلی کی عمارت کے اندر داخل ہوں، تو یہ تو کسی صورت بھی اجازت نہیں دی جا سکتی۔ یہاں پر آ کے وہ کیا کریں؟ وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا کے معاون خصوصی برائے اطلاع شفیع جان نے اسپیکر پنجاب اسمبلی ملک احمد خان کے بیان پر رد عمل دیا ہے۔ شفیع جان نے ایکس پر پوسٹ میں لکھا کہ منتخب وزیر اعلیٰ کے دورے کو چھلانگے قرار دینا اسپیکر پنجاب اسمبلی کی سیاسی گھبراہٹ ہے۔ اسپیکر جیسے عہدے پر براجمان شخص شریف خاندان کا ذاتی ملازم بننے کی بجائے اسپیکر کا کردار ادا کرے۔ شفیع جان نے مزید کہا کہ تحریک انصاف کے جعلی کیسز پر بات کرنے سے پہلے شریف خاندان کی تاریخ پر نظر ڈالیں۔ اسپیکر پنجاب اسمبلی نے 9 مئی کا واویلا کر کے نون لیگ کے سیاسی انتقام کو چھپانے کی ناکام کوشش کی ہے۔ آئین کا احترام صرف تقریروں سے نہیں عمل سے ثابت کیا جاتا ہے۔ شفیع جان نے مزید لکھا کہ پنجاب اسمبلی میں منتخب وزیر اعلیٰ اور اراکین کو دھکے دینے کی کون سا آئین اجازت دیتا ہے؟ پنجاب حکومت سیکیورٹی کے نام پر سیاسی خوف چھپا رہی ہے۔ اس کے علاوہ آج وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا سہیل آفریدی نے وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز کو خط بھی لکھا ہے۔ خط کے متن کے مطابق میں نہایت تشویش اور شدید اعتراض کے ساتھ آپ کو یہ خط تحریر کر رہا ہوں کہ صوبہ پنجاب کے حالیہ دورے کے دوران میرے ساتھ جس انداز میں سلوک کیا گیا اور دورے کے دوران اور بعد میں جو واقعات دانستہ طور پر پیش آئے وہ قابل قبول نہیں ہیں۔ پیش آنے والے اقدامات نہ تو حادثاتی تھے اور نہ ہی انتظامی نوعیت کے تھے، بلکہ یہ ایسے طرز عمل کی عکاسی کرتے ہیں جو آئینی عہدے کے وقار اور بین الصوبائی احترام کے جذبے سے مکمل طور پر متصادم ہے۔ سہیل آفریدی نے مزید لکھا کہ میں نے 4 کروڑ سے زائد عوام کی نمائندگی کرتے ہوئے وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا کی حیثیت سے دورہ کیا۔ افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ میرے ساتھ جو سلوک روا رکھا گیا وہ بدتمیزی، بلا جواز دشمنی اور پروٹوکول سے انحراف پر مبنی تھا، جسے بین الصوبائی روابط کے کسی بھی تسلیم شدہ معیار کے تحت درست قرار نہیں دیا جا سکتا۔ خط میں وزیر اعلیٰ سہیل آفریدی نے مزید لکھا کہ اس سے بھی زیادہ تشویشناک عمل وہ منظم اور بدنیتی پر مبنی سوشل میڈیا مہم تھی جو میرے دورے کے دوران اور اس کے بعد چلائی گئی، بالخصوص منشیات سے جوڑنے جیسے سنگین الزامات کو عوامی بیانیے میں شامل کیا گیا۔ ان الزامات کو ایسے اکاؤنٹس کے ذریعے بڑھا چڑھا کر پیش کیا گیا جنہیں وسیع پیمانے پر حکومت پنجاب سے منسلک یا اس کے زیر اثر سمجھا جاتا ہے۔ میں ریکارڈ پر یہ بات لانا چاہتا ہوں کہ میرے ساتھ کیے گئے سلوک اور اس واقعے کے دوران پھیلائی گئی کردار کشی پر مبنی بیانیے کو میں سختی سے مسترد کرتا ہوں اور اس پر شدید احتجاج کرتا ہوں اور اس خط کو کسی بھی آئندہ ادارہ جاتی، قانونی یا بین الحکومتی حوالے کے لیے باضابطہ اعتراض کے ریکارڈ کے طور پر محفوظ سمجھا جائے۔ اس کے علاوہ آج وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا سہیل آفریدی نے کابینہ اجلاس سے خطاب کرتے ہوئے پنجاب حکومت کے رویے کی مذمت کی اور کہا کہ پنجاب حکومت کی طرف سے جو ذہنی پستی اور اخلاقی پستی دکھائی گئی وہ قابل مذمت بھی ہے اور قابل تشویش بھی ہے۔ پنجاب حکومت کی طرف سے جو رویہ میرے ساتھ، میرے کیبنٹ کے ممبر کے ساتھ، ہمارے پارلیمنٹیرین کے ساتھ رکھا گیا وہ پوری دنیا نے دیکھا۔ وہاں پر ہمارے گریبان پر ہاتھ ڈالا گیا، ہمارے جو وزراء ہے ان کے ساتھ بدتمیزی کی گئی، ان کو مارا پیٹا گیا، جگہ جگہ پر ہمارے لیے مارکیٹس بند کیے گئے، لائٹس بند کیے گئے۔ تو ایک جو اخلاقی پستی ہم نے دیکھی، جو ذہنی پستی ہم نے دیکھی پنجاب حکومت کی طرف سے، وہ قابل مذمت بھی ہے اور قابل تشویش بھی ہے۔
ساتھ ہی سہیل آفریدی نے پنجاب کا 3 روزہ دورہ مکمل کرنے کے بعد ایکس پر پوسٹ میں لکھا کہ لاہور کا شکریہ، عمران خان کی سوشل میڈیا ٹیم کا شکریہ، تیار ہو جاؤ کراچی سندھ۔ وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا سہیل آفریدی کراچی آنے کا اندیا دے رہے ہیں، مگر تحریک انصاف میں مذاکرات اور احتجاج کے حوالے سے مسلسل کنفیوژن بھی نظر آ رہی ہے۔ حکومت نے تحریک انصاف کو 23 دسمبر کو مذاکرات کی پیشکش کی، جس پر اپوزیشن اتحاد تحریک تحفظ آئین پاکستان نے رضامندی کا اظہار کیا، مگر مذاکرات کب اور کیسے ہوں گے اس حوالے سے کوئی پیش رفت سامنے نہیں آئی ہے۔ البتہ وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا سہیل آفریدی نے اسٹریٹ موومنٹ کا آغاز کر دیا ہے۔ سہیل آفریدی نے لاہور میں صحافیوں سے ملاقات کی اور صحافی کے سوال کا جواب دیتے ہوئے سہیل آفریدی نے کہا کہ حکومت سے ٹکرانا تو نہیں ہے، لیکن مزاحمت چھوڑنی، اور مزاحمت ہوگی تو مفاہمت ہوگی، اور ہم برابری کی بنیاد پر صاحب اختیار لوگوں سے مذاکرات کریں گے۔ یہ پی ٹی آئی طے کر چکی کہ صرف اسے ٹکرانا ہی ہے یا کوئی رستہ درمیان کا بھی نکال دیں۔ آپ کی بات یہ صحیح ہے کہ ٹکرانا تو نہیں ہے، لیکن مزاحمت بھی نہیں چھوڑنی، اور مزاحمت ہوگی تو مفاہمت ہوگی۔ اور جب ہم جو ہمارے پڑوسی ممالک ہیں ان سے مذاکرات کی بات کرتے ہیں تو اپنے لوگوں سے تو مذاکرات ہم کریں گے، لیکن اس لیول پر کہ لیول برابر ہوں، ہاتھ اوپر نیچے نہ ہو، اس پر کریں گے اور صاحب اختیار کے ساتھ۔ اس کے علاوہ تحریک انصاف کے اندر ایک گروپ مسلسل یہ کہہ رہا ہے کہ عمران خان نے مذاکرات سے منع کیا ہوا ہے۔ البتہ تحریک انصاف کے سینئر رہنما اور سابق اسپیکر قومی اسمبلی اسد قیصر نے جیو نیوز کے پروگرام نیا پاکستان میں گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ تحریک انصاف میں مذاکرات پر کوئی کنفیوژن نہیں ہے، فیصلہ سب کی مشاورت سے ہوا ہے، اور عمران خان کی بہن علیمہ خان بھی آن بورڈ ہیں۔ کوئی کنفیوژن نہیں ہے، اور جو بھی ہم نے بیانیہ دیا ہے یہ سب سے مشاورت ہے۔ اس پہ پی ٹی آئی کی تمام لیڈرشپ کے ساتھ مشاورت کی گئی تھی۔ ایسا تو ممکن ہی نہیں ہے کہ پی ٹی آئی ایک مشاورت میں نہ اور الائنس جو ہے نا کوئی دوسری بات کرے۔ شفیع اللہ جان صاحب جو کہ انفارمیشن منسٹر کی حیثیت رکھتے ہیں کے پی میں، انہوں نے کہا کہ پی ٹی آئی کوئی مذاکرات نہیں کر رہی، صرف عمران خان نے کہا ہے کہ محمود خان اچکزئی صاحب مذاکرات کریں گے، اور تحریک تحفظ آئین پاکستان بے شک مذاکرات کرے جس میں آپ بھی ہیں، لیکن پی ٹی آئی مذاکرات نہیں کرے گی۔ یہ کیا کنفیوژن ہے؟ جو بات کرتا ہوں وہ پالیسی سمجھو، وہ پی ٹی آئی کی بھی پالیسی سمجھو، وہ الائنس کی بھی پالیسی سمجھو۔ کیا علیمہ خان صاحبہ بہنیں بھی اب آن بورڈ ہے کہ ہاں مذاکرات کر رہے ہیں حکومت سے؟ بالکل آن بورڈ ہے، اچکزئی صاحب نے ان کو مشاورت میں شامل کیا اور وہ آن بورڈ ہے۔ اس کے علاوہ اسپیکر قومی اسمبلی ایاز صادق نے بھی میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ وزیر اعظم نے بار بار یہ کہا ہے کہ ہم ڈائیلاگ کے لیے تیار ہیں، اور اسپیکر قومی اسمبلی کے دفتر کے دروازے کھلے ہیں، اور جب اپوزیشن آئے گی تو حکومت سے رابطہ کر کے ان سے بات کی جائے گی۔ پرائم منسٹر صاحب نے بار بار یہ کہا ہے کہ ہم ڈائیلاگ کے لیے تیار ہیں، اور میں نے بھی یہ کہا ہے کہ نیشنل اسمبلی کے اسپیکر کا دفتر جو ہے وہ آپ کے لیے اویلیبل ہے، آپ جب آنا چاہیں، بات کرنا چاہیں، مذاکرات کرنا چاہیں، حکومت بھی تیار ہے، آپ بھی، مگر ان کو فیصلہ کرنا پڑے گا کہ اگر وہ کرنا چاہتے ہیں پھر ان کو آنا پڑے گا۔ جب وہ آئیں گے تو نیشنل اسمبلی ہے، یہاں پہ ان کو پورا موقع ملے گا، گورنمنٹ کو ریکویسٹ کر کے ان کے ساتھ بٹھایا جائے گا، اور پھر وہاں سے کوئی رستہ نکلے گا۔